اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 24 پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کا باب ہے باب الحیاء من الایمان۔ یہ کتاب الایمان میں سے ہے، اور اس کا باب الحیاء من الایمان کہ شرم و حیا بھی ایمان سے ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ باب ہر حدیث کے اوپر باب باندھتے ہیں، اور یہ باب کے ذریعے ہمیں ایک طرح سے ہیڈنگ ہوتی ہے جو امام بخاری ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو اس جگہ پر لا کر کون سا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں امام بخاری کہ شرم و حیا بھی ایمان سے ہے، کیونکہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ایماندار سمجھتا ہے، تو اس کے اندر حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ ایک بے شرم بے حیا انسان جو ہے وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان۔ تو یہ اس کا ترجمہ اس حدیث کا عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن امام بخاری حدیث نمبر 9 میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ وہاں پر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، وہاں پر اس مسئلے کے تحت لائے ہیں کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گیا وہاں پر ایمان کی ایک شاخ کہا گیا اس حدیث میں حیا کو، اور اس حدیث میں ایمان کا ایک حصہ کہا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، یعنی اس حدیث نہیں بلکہ حیا کے بارے میں حدیث لائے ہیں امام بخاری۔ تو اس کو حیا کیا ہوتی ہے اصطلاح میں؟ دیکھیں حیا جو ہے ایک انسان کی صفت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر یہ ایک صفت ہوتی ہے، اس صفت یا اس عادت کا حامل انسان جو ہے وہ برائیوں کو، برے کاموں کو، گھٹیا رویے کو، بد اخلاقی کو، ان کاموں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح گھٹیا لیول پر نہیں لے جا سکتا، ایک برے کردار، برے اخلاق کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس کی حیا جو ہے وہ اس کو اس ایسے برے کاموں سے بچاتی ہے، یا پھر کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکتی ہے، کہ اس کو یہ شرعی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں۔ یعنی دو باتیں اہم اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے شرعی طور پر حیا کو سمجھنے میں، کہ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہے، برے رویے سے بچاتی ہے، برے اخلاق سے بچاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس صفت جس انسان میں یہ صفت ہوگی وہ دوسروں کی حق تلفی کرنے سے رک جائے گا، وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھے گا، دوسروں کی حق تلفی سے وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ تو یہ دو طرح سے اس کو حیا کو سمجھایا گیا۔ اب حیا جو ہے ایک ایسی صفت ہے جو کہ ہمارے دین میں ہمارے دین کے مطالعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت بھی اس صفت سے متصف ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث ہے بے شک تمہارا رب حیا والا ہے۔ تو اب حیا کی دو اقسام بتائی جاتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ انسان کے اندر خود سے فطری طور پر حیا ہوتی ہے، پیدائشی طور پر بعض انسانوں میں زیادہ حیا ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے۔ اور ایک جو ہے حیا کی جو دوسری قسم ہے، وہ انسان جب ایمان لاتا ہے، اس کے دل میں سمجھ آتی ہے، اچھے برے کی سمجھ آتی ہے، تو پھر وہ اپنی محنت سے، اپنی توجہ سے اپنے اندر وہ حیا پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ برے اور گندے کام نہ کرے، خلاف شریعت کام نہ کرے، یا دوسروں کے حق تلفی کے کام نہ کرے۔ تو یہ حیا کی ایک طرح سے تعریف ہے۔ تو دیکھیں یہ تو حیا ہے، ٹھیک ہے، حیا کی تعریف ہے، حیا کو سمجھنے کی بات ہے، لیکن امام بخاری ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ امام بخاری جیسے ہم جانتے ہیں کہ کتاب الایمان میں ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں ابھی تک جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ امام بخاری نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، وہ اچھے اعمال سے، نیک اعمال سے، اچھی صفات سے، اچھے رویے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے، اور برے رویے سے، بری صفات، برے کردار اور برے اخلاق سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو ابھی تک بہت سی مثالیں ہمیں امام بخاری نے سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، اور اس میں بہت سی احادیث لائے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہاں سے امام بخاری ایسی احادیث لائیں گے اس باب کے بعد سے، جس چیز میں کمی کرنے سے، جس عمل میں، جس صفت میں، جس اخلاق میں کمی کرنے سے، کوئی ایسا اخلاق جس کے اندر اگر کمی کی گئی تو پھر انسان کا ایمان کم ہو جائے گا، ایسی صفت جس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس میں کمی کی جائے گی تو اس کا ایمان کم ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اس حدیث میں جب ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنے بھائی کو ٹوکا کہ تمہارے اندر بہت زیادہ حیا ہے، اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس انصاری کو یہ بات ناپسند تھی اپنے بھائی کے اندر، وہ اس کو ٹوک رہا تھا اس بات پر کہ اتنی حیا اچھی نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب میں 61:18 پر بھی لائے ہیں، وہاں پر صرف فرق یہ ہے کہ وہ شخص ڈانٹ رہا تھا، اپنے چھوٹے بھائی ہوگا شاید، اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ حیا، اتنی حیا چھوڑ دو تم۔ تو اس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا کہ نہیں، اس شخص تم اپنے بھائی کو اس کی حالت پر چھوڑو، اس کو حیا کم کرنے سے حیا کم کرنے کا نہ کہو، کیونکہ حیا کے کم ہونے سے ایمان بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں اس حدیث میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں ہم حیا کے کچھ درجات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا جو مست اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور بلکہ ہر انسان کے لیے، وہ شطر پوشی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لباس نازل فرمایا، اور ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ سوائے شوہر اور بیوی اور جائز جس کے پاس جن رشتوں میں جائز ہے، یعنی کہ اسلام میں لونڈی بھی چونکہ حلال ہے انسان مرد کے لیے، تو اس کے ساتھ یا اپنی بیوی کے سامنے جو ہے وہ، اس کے علاوہ تمام رشتوں میں انسان کو اپنی شطر پوشی کا خیال کرنا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کچھ جو ہے حیا جو ایسی ہے جو کہ پسندیدہ حیا ہے، اور جو انسان جو ہے اگر اس میں قدرتی طور پر اس وہ حیا کم ہے، تو انسان اپنے کانشس سے، اپنی توجہ سے، اپنی محنت سے اس حیا کو وہ بڑھائے، تو اس کے لیے انسان اپنے اوپر کیا کوشش کرے، کس طرح سے اپنے آپ کو جج کرے، کون سی صفات پیدا کرے۔ تو دیکھیں ایک انسان جس کے اندر حیا ہے، یا اگر اس کو اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے، تو وہ اپنے اندر ایک طرح سے اپنے آپ کو ہمبل، اپنے آپ کو ایسا سمجھے، اپنے نفس کی کمی کوتاہی کو سمجھے کہ میں جو ہوں کامل اور پرفیکشن نہیں ہے میرے اندر، میں ایک انسان ہوں، اور ایک انسان کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اور اپنی کمی کوتاہی سے انسان اپنے آپ کو احساس دلائے، اپنے آپ کو
سمجھنے کا موقع دے کہ میرے اندر کیا کون سی کمی کوتاہی ہے، اور پھر اس کمی کوتاہی کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنی صفات میں انسان یہ دیکھے کہ میں کہاں پر میرے اندر کمی ہے، حیا کی، وہ اس حیا کو وہ اس پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا دیکھیے، جب انسان اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، تو انسان کو ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور انسان گناہ سے شرمندہ محسوس کرے، اور اپنی ہر وقت کوشش کرے کہ گناہوں پر نظر رکھے، اور جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے جس کا اسے احساس ہونے لگے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی کرے، اور اپنی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، بعض اوقات انسان ایک دوسرے انسانوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کے رویوں سے، دوسرے سے معاملہ کرنے میں، تو وہ بعض اوقات ان لوگوں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور سے دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، لیکن ایک حیادار انسان جو ہے، پسندیدہ حیا یہ ہے کہ ایسے شخص کے مقابلے پر تم ایسے ہی نہ بنو، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر کچھ برداشت یا کچھ حیا بڑھائے، تاکہ وہ اس درجے پر نہ پہنچ جائے جہاں پر وہ دوسرا بد اخلاق اور بے حیا انسان ہے۔ تو یہ بھی اس طرح سے بھی انسان اپنی حیا کو بڑھا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں، انسان جب عبادات کرتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، تو اس کے اندر حیا کا جو لیول ہونا چاہیے کہ وہ تکبر نہ محسوس کرے اپنی نیکیوں پر، اپنے اچھے کاموں پر اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنے لگے۔ اور اس کی مثال ہمیں بہت اچھی مثال قرآن میں ملتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے دوسرے انبیاء کے رویے سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے بھی، اور آپ کے اخلاق سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مجھ سے کمی ہو سکتی ہے، تو انسان اور یہ بھی سوچے کہ میں جو ہوں، مجھے اگر یہ توفیق ملی ہے نیکی کا کرنے کی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے مجھے، اور انسان اس پر تکبر نہ کرے، دوسروں پر جتائے نہ، اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھے۔ اسی طرح پھر دوسرے نیکی کے کام آ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، احسان نہ جتائے، یہ بھی حیا میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے کہ دوسروں پر احسان بھی کر کے وہ جتائے نہ احسان کو۔ اور لازمی طور پر جب گناہ ہو ہی جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو انسان اس برائی کی قباحت کو محسوس کرے، اور اپنے اندر حیا محسوس کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں اپنے اس کمی کوتاہی سے توبہ کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو یہ سارے پسندیدہ حیا کے طریقے ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں، اس آئینے میں جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس حیا کو بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ناپسندیدہ حیا۔ تو دیکھیں، ایک حیا ہوتی ہے کہ انسان کوئی برائی کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر اس کو شرم آتی ہے کہ اس برائی کو کم از کم زبان سے بھی روکے، تو وہ خاموش رہتا ہے۔ تو یہ شرم، اس طرح کی شرم ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کو یا تو ہاتھ سے روکو، یا پھر زبان سے روکو، یا پھر دل میں اسے برا سمجھو، اور دل میں برا سمجھنا جو ہے وہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے کہ اس بندے کا ایمان کم ہے۔ تو اس طرح کی حیا ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے، انسان کو کہیں نیک کام کرنے کا موقع مل رہا ہو لیکن وہ حیا کی وجہ سے آگے نہ بڑھے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر حق کی گواہی دینے کے لیے انسان اپنی شرم و حیا کی وجہ سے آگے نہ بڑھے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر
دیکھیے بعض اوقات انسان کچھ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے میں کوئی غریب یا کوئی کمتر درجے کا، جس کو کمتر سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا دور رکھے کہ دوسروں کو یہ نہ لگے کہ میرا اس شخص سے کوئی تعلق ہے۔ اس طرح کا بھی عمل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ کسی اچھے انسان کی برائی کی جا رہی ہے تو وہ اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو بھی انسان خاموش نہ رہے، جبکہ دل میں وہ خود بھی جانتا ہو کہ وہ انسان اچھا انسان ہے جس کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے ناپسندیدہ حیا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے انسان خاموش رہے، سوال نہ کرے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر دین کا علم ہم شرم و حیا کی وجہ سے سوالات نہیں کرتے، ہم اس علم سے محروم رہ جاتے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ حیا ہے۔ اچھا، پھر حیا کو ہم جیسے کس طرح سے نکھارے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی معرفت ہمارے اندر ہوگی اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ حیا ہمارے اندر حیا خود بخود آئے گی۔ کیونکہ جب بندوں کو علم ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے آپ کو بری عادتوں، برے اخلاق اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو حیا تو ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا مضمون ہے جس کے اوپر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہے۔ تو حیا کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ نہ صرف یہ پسندیدہ صفت ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر جو چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ جو پسندیدہ حیا نہیں ہے شریعت میں، یعنی ان سے بچنا، ان سیکھنے سے انسان حیا کرے یا برائی کو روکنے سے حیا کرے، یا اس طرح کی حیا جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اچھی حیا جو انسان کے اندر اچھی صفات پیدا کرتی ہے، انسان کو اللہ کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بندوں کے سامنے بھی انسان جو ہے حیا کرنا، بندوں کے سامنے حیا کرنا بھی یہ بھی پسندیدہ ہے۔ ہاں، ناپسندیدہ کون سی بات ہے کہ انسان بندوں سے تو چھپ کر برائی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یہ احساس بھول جائے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے امام بخاری اور جگہوں پر بھی حیا کے متعلق لائے ہیں کچھ احادیث۔ تو ایک تو یہ کہ حدیث 6117 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کتاب الادب کی حدیث ہے۔ دوسرا جو ہے یہی والی حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی وہ امام بخاری 6118 پر بھی لائے ہیں، اور جس میں وہ شخص اپنے بھائی کو اصل میں ڈانٹ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص نہ صرف سمجھا رہا تھا بلکہ اسے ڈانٹ رہا تھا ایک طرح سے کہ تم ایسی حیا چھوڑ دو کیونکہ تمہارا نقصان ہوتا ہے اس سے، اور تم بہت سے دفعہ اپنا حق تم اپنا نہیں حاصل کر سکتے، لوگوں سے اپنا حق نہیں لے سکتے، اور مروت اور حیا میں تم چپ رہ جاتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس بھائی کو جو کہ منع کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ اگر حیا کی وجہ سے انسان کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے دنیا کے لحاظ سے، کہ لوگ ہمیں کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے، یا پھر ہمیں اپنا حق پورا نہیں ملتا، کبھی ہمارے حق میں کمی ہو جاتی ہے کبھی۔ ایک انسان، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان جس کے اندر بڑا کہتے ہیں کانفیڈنس، بڑے اعتماد سے بات کرنے والا، بہت ہی بڑھ چڑھ کے بات کرنے والے کو آج کل پسند کیا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑا خود اعتماد ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے خود اعتمادی یعنی کہ انسان کا کانفیڈنس ہونا چاہیے مگر اپنی ذات پر نہیں، اس کو یہ حق بات کے اوپر اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ مجھے کرنا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ اس میں
کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، اور اس میں انسان کی کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر حدیث نمبر 6120 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا، یعنی ہم تک جو اگلے پیغمبروں کی اچھی باتیں ہمیں پہنچی، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے لوگوں سے کی، وہ ہمیں اپنی شریعت سے پتہ چلی، تو چونکہ قانون یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام، ماضی کے جو انبیاء کرام تھے، ان کی جو باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہماری شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جو باتیں ہمیں اس طرح سے پہنچی، اگلے پیغمبروں نے جو نصیحتیں فرمائی اپنے لوگوں کو، تو اس میں سے یہ ایک بات یہ بھی پہنچی کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو غلط رویے سے، غلط بد اخلاقی سے، برے کاموں سے جو چیز روکتی ہے وہ حیا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر حیا نہیں ہے، نہ بندوں کا شرم، نہ اللہ سے شرم، تو پھر وہ اس کو کوئی بھی برائی سے، برے رویے سے، برے کاموں سے روکنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اور وہ بے حیائی کھلے عام کرے گا۔ تو یہ مقصد ہے اس کا۔ تو انشاءاللہ ہماری جو ہے یہ حدیث مکمل ہوئی۔ آخر میں بس یہ کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جب سوال کیا جاتا ہے تو کتنا بھی انسان کو شرم محسوس ہو، کتنا ہی جیسے پرسنل معاملہ ہے، لیکن جہاں شریعت پر عمل کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں انسان شرم نہ کرے اور اس کو احسن طریقے سے اپنے سوال کو پوچھ لے، تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔